کہ بی جے پی نے پچھلے 4-5 سالوں میں جو زیادتیاں کی ہیں وہ اس کا مداوع جو ہے وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کچھ بھی دے دیں، وہ سونے کے پہاڑ اور چاندی کے پہاڑ بھی دے دیں، جموں کشمیر کی عوام ان کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ تم گجروں سے بھی ایس ٹی واپس لے لو، پہاڑیوں سے بھی واپس لے لو، اور بھی جو کچھ آپ نے دیا ہے ہم کو پچھلے 5 سالوں میں، یعنی 5 اگست 2019 کے بعد وہ واپس لے لو، ہمیں 370 اور اپنی سٹیٹ واپس کر۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، اس میں بہت سارے ذاتی مفاد جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے پاس پبلک سپورٹ ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی پبلک کاز ہے۔ اب کس منہ سے جا کر یہ لوگوں کو کہیں گے؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اسی بی جے پی کی بات کرتے ہو جس نے ہمارا اسپیشل سٹیٹس چھینا، اسی بی جے پی کی تم بات کرتے ہو جس نے ہماری ریاست چھینی، اسی بی جے پی کی بات کرتے ہو جس نے ہمارے چیف منسٹر کو ریڈیوس کیا، ہماری اسمبلی کی پاور چھین لی، اس کو ووٹ دیتا ہو۔ سندر بنی میں کبھی آپ نے کوئی ایسا ہنگامہ دیکھا؟ نوشہرہ میں دیکھا؟ آپ نے کالا کوٹ میں کوئی ایسا ہنگامہ دیکھا؟ ان کو بھی تو شیڈول ٹرائب ملا ہے۔ یہ صرف اور صرف آدھے رجوری بھی نہیں بلکہ آدھے سے بھی کم رجوری ہیں۔ رجوری سٹی میں بھی کوئی ہنگامہ نہیں۔ گزشتہ اتوار کو شاہدرہ شریف کے ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر میں پہاڑی قبیلے یا پہاڑی کمیونٹی کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں بتایا تو یہ گیا تھا کہ پہاڑیوں کو دیا گیا ایس ٹی سٹیٹس جو ہے، جس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اس کے متعلق کوئی اسٹریٹجی طے کی جائے گی، لیکن وہاں پہ ایک طرح سے وہ ریویو میٹنگ بن کے رہ گئی۔ حالیہ پارلیمانی انتخابات کے بعد اس میں ووٹ بینک کی پالیٹکس کو ڈسکس کیا گیا اور اسٹریٹجیز طے کی گئی کہ اس میں ایک خاص بات جو دیکھنے کو ملی کہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے تان و تشنی کا شکار بنایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، ان کو پہاڑی کاز کے خلاف بتایا گیا۔ تو اسی میں سابق جج اور سپریم کورٹ آف انڈیا کے سینئر ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب ہیں، تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے ان کو کیوں یہ پہاڑی جو لیڈرز ہیں یہ پہاڑی کاز کا میر جعفر بنا کے پیش کرتے ہیں۔ صاحب میں یہ بھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں نے کوئی پہاڑی کاز کے لیے بہت بڑی کو قربانی دی ہے۔ میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اس اسٹرگل کو پچھلے کئی سالوں سے چلا رہا ہوں، ایسا بھی نہیں، کیونکہ میں جب میں جج تھا تو میں اس میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکا، اور اس کے بعد بھی میں نے کوئی بہت بڑی کنٹریبیوشن اس میں نہیں کی ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو لوگ آج سب سے بڑے اپنے مطلب یہاں کے جو پہاڑی کاز کے مجاہد بن رہے ہیں، ان کی بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ شاہدرہ شریف میں، مجھے بھی کسی نے بتایا، میں سن تو نہیں پایا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو رہوں، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ جو تھوڑا بہت جو میرے سے کنٹریبیوشن ہوئی اس میں، وہ میں نے کوشش کی کرنے کی، لیکن میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں اس کو کوئی پبلسٹی دے دوں گا یا میں اس سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھاؤں گا، اور نہ ہی کبھی حکومتیں اس لیے کسی کو شیڈول ٹرائب دیتی ہیں کہ ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا۔ مطلب اتنے بڑے ملک میں 550 تو ممبر پارلیمنٹ ہے، اس میں ایک سیٹ کے لیے ایک بھی کہاں آدھی سیٹ کے لیے آپ کو کبھی بھی کوئی شیڈول ٹرائب نہیں دے گا۔ حکومتیں احسان نہیں کرتی ہیں اور نہ ہی احسان مانگتی ہیں، حکومتیں انصاف کرتی ہیں۔ اور آپ کو شاید اگر یاد ہوگا کبھی تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے، آرٹیکل 21 اور آرٹیکل 14 آف دا کنسٹیٹیوشن کہتا ہے، اور جب اوتھ ہوتی ہے کسی پرائم منسٹر کی، منسٹر کی، تو اس میں کہتے ہیں کہ بھائی وی ول ناٹ ڈو اینی فیور ٹو اینی باڈی ایکسیپٹ اکارڈنگ ٹو دی کنسٹیٹیوشن۔ ٹھیک، وہ کوئی فیور نہیں کرتا ہے، فیور کروں گا ہی نہیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فیور کیا، ہم پہ احسان کیا اور ہم بھی احسان کریں گے؟ ہماری کیا ہوتا، عوام کی کیا طاقت ہے کہ وہ حکومت پہ احسان کرے؟ تو یہ ایک
آپ نے ایک سمجھ لو جملے بازی ہے، نئے نئے جملے نکالتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ پہاڑی کاز کی جو لیڈرز اگوائی کر رہے ہیں تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 50 سال یعنی آدھی صدی کے بعد جو ہے ان کی یہ جدوجہد جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے، لہٰذا بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک احسان ہم پر کیا ہے، جس کو جو عوام ہے ان کے حلق سے بی جے پی کا جو ہے یہ نوالا یہ اتر کیوں نہیں پا رہا؟ اتنی کوششوں کے باوجود وہ بی جے پی کے حق میں ووٹ کروانے میں کامیاب یہ اٹک کیوں رہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ واقعی اگر یہ احسان ہے، یہ بہت بڑی جسے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ لوگوں کو کنونس کیوں نہیں کر پا رہے؟ اور آج جس طریقے سے کل بتایا گیا کہ وہاں پہ جو میٹنگ تھی اس میں قسمیں وعدے کیے گئے، خود وہ لوگ کلیم کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے ویڈیوز میں کلیم کی کہ ہم نے قسم کی، ہم نے تجدید عہد کیا کہ آئندہ ہم بالکل یکسوئی سے صرف ایک جماعت کو ووٹ دیں گے۔ تو یہ سب کرنے کے باوجود جو ہے جب وہاں پہ بٹن دبانے کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہے بی جے پی کو ووٹ نہیں دے پاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ کہ بی جے پی نے پچھلے 4-5 سالوں میں جو زیادتیاں کی ہیں وہ اس کا مداوع جو ہے وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی دے دیں، وہ سونے کے پہاڑ اور چاندی کے پہاڑ بھی دے دیں، جموں کشمیر کی عوام ان کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ جو حالات پچھلے 5 سال یہاں گزرے ہیں اور 5 اگست 2019 کے بعد جو گزرے ہیں، ارے بھائی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، میں نے درحال میں ایک جلسے میں یہ کہا کہ تم گجروں سے بھی ایس ٹی واپس لے لو، پہاڑیوں سے بھی واپس لے لو، اور بھی جو کچھ آپ نے دیا ہے ہم کو پچھلے 5 سالوں میں یعنی 5 اگست 2019 کے بعد وہ واپس لے لو، ہمیں 370 اور اپنی سٹیٹ واپس کر دو۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کسی بھی ذی شعور جموں کشمیر کے باشندے کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس میری ویڈیو کلپ کو انہوں نے کیا کیا، کاٹ کے، جہاں میں نے صرف پہاڑیوں کے لیے تھا، پہلے جو گجروں کے لیے کہا وہ کاٹ دیا اور پھر اس کو وائرل کیا، اور پھر میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، وہ ان کی مرضی ہے، وہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور لوگوں نے پارلیمنٹ الیکشن میں جواب بھی دے دیا، آگے جب اسمبلی الیکشن آنے والے ہیں تب بھی جواب دیں گے۔ اب یہ ان کا ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کچھ بی جے پی کے لوگوں کا کہ ہم اس کو، پتہ نہیں مجھ سے ان کو کیوں اتنا خطرہ لگتا ہے، حالانکہ میں تو نہ تو کوئی بڑی شخصیت کا مالک ہوں اور نہ ہی میں کوئی بڑا پولیٹیکل لیڈر ہوں، میری ذات سے ان کو اتنا خطرہ کیوں ہو گیا مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ہے نا، پتہ نہیں۔ خان صاحب ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو آپ ووٹ دیں گے اور کیونکہ بی جے پی کا ایم ایل اے بنے گا، بلکہ کل تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایم ایل اے تک بات نہیں رکی، انہوں نے کہا کہ آنے والا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہوگا اور وہ پہاڑی ہوگا وغیرہ وغیرہ ساری باتیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا وزیر اعلیٰ بنانے کی کوئی ضرورت ہے۔ آج تو بھارتیہ جنتا پارٹی خود جو ہے وہ برسر اقتدار ہے، اور حال ہی میں جو انہوں نے جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے گورنر کو جو ہے مضبوط کیا، تو یہ تو بی جے پی ہی رول کر رہی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ آج کیوں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے سب کچھ کیا ہے اور کرنا ہے تو ان کو کیوں یہ دقت پیش آ رہی ہے؟ اور ایک خاص بات اور بتاؤں کہ یہ جو پہاڑیوں کو ایس ٹی ملا ہے، کیا یہ لوگ رجوری، تھنا منڈی، سرن کوٹ یا بفلیاز یا میڈر میں رہتے ہیں؟ کیا یہ نوشہرہ سندربنی میں نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ جو پاڈر قبیلہ ہے یا باقی لوگ ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کی اچھل کود کیوں نہیں دیکھنے کو مل رہی؟ میر صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت ساری دیگر ذاتیں، تقریباً 4 کمیونٹیز تھیں میرے خیال میں، گدا، برہمن، پاڈریز اینڈ پہاڑی۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ دیگر کسی بھی کمیونٹی کو کوئی احساس بھی ہے یا انہوں نے اس پر ریئیکٹ بھی کیا ہو، سوائے کے رجوری پونچھ کے پہاڑی، سوائے رجوری پونچھ کے پہاڑی کمیونٹی کے۔ اور اس میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اب بات تھوڑی سی تلخ ہے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا، اس میں بہت سارے ذاتی مفاد جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے پاس پبلک سپورٹ ہے نہیں اور نہ ہی کوئی پبلک کاز ہے، اب کس منہ سے جا کر یہ لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی بی جے پی کو ووٹ دے دو؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اسی بی جے پی کی بات کرتے ہو جس نے ہمارا اسپیشل سٹیٹس چھینا،
उसी बीजेपी की तुम बात करते हो जिसने हमारी रियासत छीनी, उसी बीजेपी की बात करते हो जिसने हमारे चीफ मिनिस्टर को रिड्यूस किया, हमारी असेंबली की पावर छीन ली, उसको वोट दे। उनके पास तो और कुछ नहीं ना सिवाय इसके कि शेड्यूल्ड ट्राइब। आपने बजा फरमाया शेड्यूल्ड ट्राइब कोई मुझे ये बताओ, सुंदरबनी में कभी आपने कोई ऐसा हंगामा देखा? नौशहरा में देखा? आपने कालाकोट में कोई ऐसा हंगामा देखा? उनको भी तो शेड्यूल्ड ट्राइब मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ आधे रजौरी भी नहीं बल्कि आधे से भी कम रजौरी है। रजौरी सिटी में भी कोई हंगामा नहीं देखा। आपने देखा कोई सिटी में? कभी ये कहा हो कि भाई बड़ा तूफान हो गया है? एक सुरनकोट और एक थन्ना मंडी। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है कि तुम्हारा ये फ्रॉड, ये फ्रेब अब चलने वाला है नहीं। अब डेस्परेट है, हाथ पांव तो मारने हैं हर पॉलिटिकल। इसमें देखिए बहुत से ऐसे सियासतदान हैं, खासतौर पर नो अमोज, नए टर्क्स, यंग टर्क्स जिनको आप कहते हैं, जो अपनी कश्तियां जला के भारतीय जनता पार्टी में ग्रीनर पास्चर्स की तलाश में आए। उनको वहां पे अपनी जो है ना सियासी मुस्तकबल जो है बनाना है, तो वो सब खतरे में तो नहीं नजर आ रहा है कि उनको उनने अवाम ने अगर रिजेक्ट किया है, अब ये पहाड़ी काज का सहारा लेकर वो इस पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि बाकी जो है अक्सरियत जो है पहाड़ियों की अगर देखा जाए, हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, बाकी लोग हैं, वो इसमें कोई उछल कूद नहीं दिखा रहे हैं। तो इनको अवाम ने क्या रिजेक्ट कर लिया जैसा आपकी बातों से लगता है, और वो अब फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसमें कामयाब होंगे वो? मीर साहब मुझे ये बताया, पार्लियामेंट इलेक्शन में इन्होंने इस सेंटिमेंट को बहुत एक्सप्लॉइट किया जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, और बड़ी अक्लमंदी से जो बीजेपी का सपोर्टेड कैंडिडेट था वो पहाड़ी कैंडिडेट ही उतारा। यस, यानी जो अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी से जो कैंडिडेट था वो भी पहाड़ी था, और वाकई उस बंदे की पहाड़ी कल्चरल फोरम में और पहाड़ी एक रोल रहा है। यस, एक लेखक था, सब कुछ था। मगर लोगों ने जब कंपेयर किया कि हमें मिला क्या, हमसे छिना क्या, तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब अगर मुझे नहीं लगता है कि कोई अगर कोई नया इसमें को रूप फूंकी जा सकती है, मुझे लगता नहीं है। बाकी चलता है ये सियासत में, हर बार इख्तियार करते हैं लोग, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो ये एक वार होती, सियासी जंग भी एक वार है। नहीं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जहां तक उनका रिवायती वोट बैंक है, उन्होंने तो बिल्कुल यकमुश्त होके जफर इकबाल मन्हास को जो है वोट दिए हैं। आपको पता है, वरना अपनी पार्टी आप सोच भी नहीं सकते कि इतने वोट लेती। और बीजेपी का जो अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। अब ये जो लोग हैं जो नए इनरोड्स बना रहे हैं, जो नए इलाके जो है बीजेपी के लिए फतह करना चाहते हैं, इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, इसके लिए वो सारा वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और उसी के लिए कल जिसका ये खुद कह रहे हैं कसम परेड भी करवाई गई, तो ये कहां तक जायज है? एक आप सूफी बुजुर्ग की दरगाह पे लोगों को जमा करते हो, फिर कहते हो भाई ये बड़ी मुतबरक जगह है और यहाँ पे तुम वादा करो कि तुम फलां जमात के हक में वोट दोगे। क्या ये एक आपको लगता है कि सियासी बसीरत है? अमीर साहब, हर कसम तो कभी किसी को भी नहीं करवानी चाहिए, कोई वोट दे या ना दे, तो ये एक गलत ट्रेंड है। लेकिन मुझे ये बताओ, जो ये लोग आपके कसम करने वाले हैं, ये तो पहले भी नाचते रहे बीजेपी के हर जलसे में, हमने देखा हर जगह वो कभी धन्यवाद यात्रा में यही लोग थे, तो कभी वो दूसरी यात्रा, कभी तीसरी यात्रा। तो इनको तो कसम कराने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो पहले भी साथ थे, ये अपना वोट तो अब भी दे देंगे, इनको क्या कसम कराने की जरूरत? अब इस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर एक तरह से गमो गुस्से में झुलस रही है, खास तौर पर 12 जुलाई के बाद, जब से गवर्नर के इख्तियारात मजीद जो है वो मजबूत किए गए, स्वीपिंग पावर्स दी गई। और जम्मू में आपने प्रोटेस्ट देखे अभी हालिया दिनों में, यानी आग बगोला है, सीख पा है। और हमारे वो मखसूस लोग जो है आज भी कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी चीज मिल गई है, यानी वो ख्वाब गफलत से बेदार। क्या ये जो चीजें हैं, ये जो जम्मू वाले हैं, कश्मीर वाले हैं, बाकी रियासत, इवन कठुआ में प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमारे इख्तियारात छीने जा रहे हैं, हमें म्यूनिसिपैलिटी से भी कम दर्जा दिया जा रहा है। तो ये लोग और वो लोग कह रहे हैं नहीं, ये एक ऐसी जमात जो है इसकी हुक्मरानी है कि जिसने पहाड़ियों को जो है उनकी तामीर और तरक्की के नक्शे पे लाया है। तो ये क्या वजह है कि ये लोग, या तो ये लोग गलत है
یا ان کی بصیرت جو ہے وہ کس حساب سے سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے. ہم لوگ پہلے تو یہ سوچتے تھے کہ گجر کھا گیا، تم بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے. آپ دیکھتے ہیں آپ کو کتنا ملتا ہے کھانے کے لیے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اس بار آپ نے دیکھا جو بجٹ الوکیشن ہے اس میں شیڈول ٹرائب کے لیے کچھ نہیں. اب تو شیڈول ٹرائب ایک ہی ہے نا، گجر بھی پہاڑی بھی. شیڈول ٹرائب کے لیے کچھ خاص لیکن اس بات پہ کوئی ڈسکشن نہیں کی ہے نہیں. بجٹ میں شاید آپ نے میاں صاحب کی تقریر سنی ہوگی پارلیمنٹ میں، جو انہوں نے بجٹ پہ بحث کی ہے کہ شیڈول ٹرائب کے لیے آپ نے کوئی فنڈز جو ہے مخصص نہیں کیے ہیں. اب یہ ایک ٹھیک ہے، کب تک ان کا یہ سیل ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ جی شیڈول ٹرائب ملنے کے بعد پتہ نہیں ہمیں کیا مل جائے گا. آپ سے جو چھنا ہے آپ اس کا بھی کبھی غور کیجئے گا. آپ سے آر بی اے چھن گیا، اے ایل سی چھن گیا، او بی سی 8% جو ریزرویشن ملی ہے، آپ رجوری پنچ والے اس سے ڈپرائیو. ہم شکر گزار ہیں، ٹھیک ہے، حکومتیں کام کرتی ہیں. شیڈول ٹرائب گجروں کو بھی کسی نہ کسی نے تو دیا تھا، گدی سپی کو بھی تو کسی نہ کسی نے دیا تھا. کوئی نہ تو ہم پہلی کمیونٹی ہیں کہ جن کو شیڈول ٹرائب ملا ہے، اور نہ ہی ہم لاسٹ ہوں گے. اس کے بعد بھی ملیں گے، اس سے پہلے بھی ملے. اب یہ کہنا کہ نہیں جی ہمیں یہ مل گیا ہے تو ہم پتہ نہیں احسان کے بدلے احسان، تو یہ چیزیں خیر ہم نے خود کریٹ کی ہیں. نہ تو کوئی حکومت اس کو مانگتی ہے اور نہ احسان حکومتیں کبھی احسان کرتی ہیں. لیکن میں ایک چیز جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کمپیئر کریں گے نا، ٹھیک ہے مجھے فائدہ ہو گیا، مجھے اس لیے فائدہ ہو گیا کہ میں انکم بار میں آتا، اور اب شیڈول ٹرائب میں انکم بار میں نہیں. میں شکر گزار ہوں. لیکن مجھے یہ بھی نہیں بھول جانا چاہیے کہ مجھے جو فائدہ ملا ہے یہ غریب اس جو بی پی ایل ہے، جو انکم بار میں نہیں آتا، اس سے چھین کے مجھے دیا گیا. اگر اس سے بھی آپ نہ چھینتے مجھے بھی دیتے تو کوئی حرج نہیں تھی. اس سے پہلے بھی ایسا رہا ہے. اس سے پہلے جب گجر بکروالس کو ایس ٹی ملا، ان سے آپ نے آر ڈی اے نہیں چھینا، ان سے آپ نے اے ایل سی نہیں چھینا، او بی سی نہیں چھینا. لیکن جب پہاڑیوں کی باری آئی تو آپ نے یہ سارے کیوں چھینے؟ اگر مجھے آپ کچھ دینا چاہتے تھے میں شکر گزار ہوں آپ کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ آپ غریب سے چھین کے مجھے دے دیں. آپ مجھے الگ دے سکتے تھے. آپ نے آر بی اے غریب کا کیوں چھینا؟ کہ جو انکم بار میں نہیں آتا تھا وہ کون تھا؟ بار میں نہیں آتا تھا، میں تو انکم بار میں آتا تھا نا، تو غریب کے لیے تھا. او بی سی میں غریب آتا تھا. آپ نے او بی سی کی بھی مار کر دی غریب کی، آپ نے اے ایل سی غریب کی بھی مار کر دی، آپ نے آر بی اے کی غریب کی بھی مار کر دی. آپ نے پورے پنچ رجوری کو اس سے باہر نکال دیا کہ جو بھی شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ میں آ گیا اس کو آپ دیگر کوئی بھی کیٹیگری نہیں دے سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو آپ کیا کہو گے؟ یہ میری خود غرضی ہوگی نا کہ میں اگر یہ کہوں کہ ہاں مجھے مل گیا ہے کیونکہ میں انکم بار میں آتا تھا، مجھے تو مل گیا، باہر میں جائے باقی ساری دنیا. یہ ٹینڈنسی ہے. اور اس وقت جو رجوری پنچ میں چل رہا ہے نا، اب جس کو پوچھو نا کہتا جی اسیں کیا فائدہ سی، ہمیں کیا اس کا بینیفٹ تھا، ہم تو انکم بار میں آتے تھے. ارے بھائی جو انکم بار میں نہیں آتے تھے وہ کون تھے؟ اصل حقدار تو وہ تھے نا، تو ان سے کیوں چھینا آپ نے؟ ہمیں افسوس اس بات کا ہے. ہم شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں شیڈول ٹرائب دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور سٹرگل چلتی رہی 50 سال 60 سال. میں نہیں کہتا کہ بھائی کس نے کام کیا اور کس نے نہیں کیا. بہت سارے ایسے بیچارے جو گزر کے جنہوں نے بہت سٹرگل کی اس کے لیے. اب ایک پولیٹیکل سچویشن بنی، ایک پارٹی آفٹر لانگ گیپ جو تھی فل میجارٹی میں آئی، اور اس کے پیچھے بھی کیا عزائم ہے وہ میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. مجھے پتا ہے کہ عزائم کیا ہے، میں ان میں بھی نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی اسی سرکار نے سب کچھ کیا، ارے بھائی اس سرکار سے پہلے بہت کام ہوا ہے. لیکن بعض اوقات کبھی ایک، کبھی دوسری، کبھی قانونی، کبھی پولیٹیکل، کبھی کوئی نہ کوئی مجبوری آتی رہی جس کی وجہ سے
آخر اس سرکار نے دیا. ہم شکر گزار ہیں اس سرکار کے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کی آئیڈیالوجی کو بھی تسلیم کر لیں گے, ہم آپ کو ووٹ بھی دیں. آپ ہمارے بچوں کو ذبح بھی کر دو گے, ہماری نوکریاں بھی چھین لو گے, ہماری زمینوں کا حق چھین لو گے, ہماری ریاست بھی چھین لو گے, ہماری جو پہچان تھی, شناخت تھی اور اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ بھی چھین لو گے. پھر آپ ہم کو آ کر کہو گے ہم نے آپ کو شیڈول ٹرائب دیا اس لیے ہم کو ووٹ بھی دے دو, تو وہ کوئی نہیں کرے گا. وہ میں کیا اپنے لوگوں کا رویہ دیکھ لیا ہوگا, کوئی بھی نہیں. چلیے خان صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. شکریہ.